یہ ابو داؤد شریف ہے، اس کے جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 107 ہے۔ جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان ام سلمہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یکون اختلاف عند موت خلیفۃ یخرج رجل من آل المدینہ حاربا الی مکہ فیاتیہ ناس من آل مکہ فیخرجونہ وہو کارہ فیبایعونہ بین الرکن والمقام۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں سرکار کی زبان کے بول میں نے خود سنے۔ سرکار فرما رہے تھے قالا، حضور نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف ہوگا اندہ موت خلیفتن، کبھی اس پر بھی گفتگو کرنے کی ضرورت پڑی نا کہ خلیفتن پر یہ اس میں صفت بھی ہے، اس میں تائے زائدہ بھی ہے، دو اسباب منع صرف ہے، پھر یہ منصرف غیر منصرف کیوں نہیں ہے؟ لیکن یہ کوئی وقت آئے گا تو پھر بات کری جائے گی انشاءاللہ۔ تو فیخرج رجل من آل المدینہ، مدینہ شریف کے رہنے والوں میں سے ایک بندہ نکلے گا۔ حاکم وقت کی بہت واقع ہوگی، اس کا کوئی ذکر نہیں، وہ کہاں حاکم وقت ہوگا؟ جو کسی اسلامی مملکت کا سربراہ ہوگا، مکہ شریف اور مدینہ شریف جس کے زیر نگیں ہوگا، وہ جب مر جائے گا تو مدینہ شریف کا رہنے والا ایک شخص ہوگا جو وہاں سے نکلے گا۔ کیوں نکلے گا؟ کہتے ہیں اس کی صلاحیتوں، اس کے حسب اور نسب، اس کے خاندانی حالات، ذاتی کردار، شخصی قابلیت، اس کے شجرے کی بیک گراؤنڈ سب لوگوں کے علم میں ہوگی۔ اسے ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے ہی نہ پکڑ کے تو یہ سربراہ بنا دے، یہ بڑا وزنی کام ہے، میں نہیں کرنا چاہتا۔ دیکھا کہ سادات کا مزاج کیسا ہوتا ہے؟ ذوق سروری سیدوں کا مزاج نہیں ہے، نمبرداری کا شوق، یہ اصل میں مس کانفیڈنس ہے، بد اعتمادی ہوتی ہے اپنے متعلق۔ جس کو یہ پتا ہے سب سے آخر میں صف کے اندر کھڑا ہوں تو نگاہ مجھ پر پڑے گی، اس کو نمبرداری کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ وہاں سے نکلے گا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ آلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ، مکے کی طرف وہ بھاگ کے جائے گا، بھاگنے کی غرض سے۔ حارباً حال تعلیلیہ ہے، یعنی بھاگنے کے لیے مکے کی طرف جائے گا۔ فیاتی ناس من آل مکہ، وہاں جس وقت جا کر کے وہ روپوش ہو جائے گا تو مکے کے کچھ لوگ آئیں گے جو اس کو آ کے فیخرجونہ، اس کو نکالیں گے کہ جی چلو اس وقت عمر پر بڑا آفت کا وقت ہے، آپ کے بغیر اس اہلیت کا بندہ کوئی نہیں ہے، مہربانی کرے چلیں۔ وَهُوَ كَارِهٌ، اور یہ بات انہیں اچھی نہ لگے گی، کہیں گے میں جب یہ کرنا نہیں چاہتا مجھ سے کیوں کرواتے ہو؟ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، اس کے ساتھ آ کر کے بیعت کریں گے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ مقامات مقدسہ کو اچھے مقاصد کے لیے استعمال کرنا معلوم ہوا یہ پہلے لوگوں میں بھی گزرا ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو ہم مرزا جی سے پوچھیں گے آپ کو ساری زندگی مکے میں جانا نصیب ہی نہیں ہوا تو آپ وہ اپنے آپ کو کیوں مراد لے رہے ہیں؟ خدا نے آپ کو داخل ہونے کا حق ہی نہیں دیا۔ مرزا جی کی تاریخی زندگی میں مکہ شریف جانا، مدینہ شریف جانا ثابت ہی نہیں ہے، یہ خود مانتے ہیں وہ۔ اور وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشَّامِ، اس وقت شام کا ایک لشکر اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جائے گا۔ جناب جس وقت اگر کوئی لوئر بیٹھا ہوا ہے، ایسے دو آدمیوں کے درمیان لڑائی زیر بحث آ جائے عدالت میں، تو عدالت نہیں پوچھے گی کہ انٹیریئر موٹیو کیا ہے؟ وہ ترپردہ عداوت جس نے اس جرم کو موٹیویٹ کیا ہے، جس کا باعث بنا ہے، وہ عداوت کیا ہے؟ قانون کہتا ہے کہ اتنا بڑا سنگین کام، بندے کو مارنا، اس کے پیچھے کو موٹیو ہونا چاہیے۔ اگر موٹیو نہ تو ایکسیڈنٹلی یہ موت واقع ہوئی ہے۔ اب بندہ چلتا ہے حملہ کرنے کے لیے مکہ شریف پر، من دخلہ کان آمنا، معلوم ہے مکہ شریف پر حملہ کرنا یا آل ایمان کی عادت ہی نہیں ہے، ان کو جائز ہے ہی نہیں۔
حتیٰ کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے اگر ایک قاتل قتل کرنے کے بعد کعبہ شریف میں داخل ہو جائے تو آپ اس کو وہاں سے اریسٹ نہیں کر سکتے. وہاں سے جب بھوکا ہو پیاسا ہو انسانی حاجات کے لیے خود باہر آئے تو پھر گرفتار کرو، اندر گرفتار نہیں کر سکتے ہو. تو جب قاتل قتل کر چکا ہے تو بھی گرفتار بھی نہیں کر سکتے، قتل کرنا تو بجائے خود ہے. تو شام سے بغیر کسی سابقہ عداوت کے اس جس کے ساتھ بیعت ہوئی ہے اس کو قتل کرنے کے لیے اگر شام سے آرمی چلے گی تو ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا انٹیریئر موٹیو کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اگر وہ ہمارے ریکارڈ میں یہ بات نکل آئے کہ اس آدمی کا نام سفیانی ہے، اس کی ایک آنکھ میں سفیدی ہے، منہ پہ چیچک کے داغ ہیں، گردن چھوٹی سی ہے اور ہے یزید کے بیٹے خالد کی اولاد میں سے، پھر کیا بنے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلی توارث برحق چیز ہے. جس نے پہلی مرتبہ نسلی توارث دریافت کیا تھا اس آدمی کا نام ہے ڈیموکریٹ. ڈیموکریسی کی تحقیق جو ہے یہ بھی اسی کی ہے. اس کی وجہ کیا ہوئی تھی؟ ایک نیگرو واقع گریک عورت سے اس نے شادی کر لی، بچے سارے گورے گورے، اس کی بیٹیاں وہاں کے گوروں کے ساتھ شادی ہوئیں اور اس کے بیٹوں کی شادیاں وہاں کی گوریوں کے ساتھ ہوئیں. اب جوڑے ہی گورے گورے ہو گئے. آگے چل کر کے وہ بیوی پر الزام عائد کرتا ہے، کہتا ہے تو جھوٹی ہے، تم نے یقیناً میری عزت میں خیانت کی ہے، نہیں تو میں کالا پچنگ ہوں، کسی بچے کا ناخن میری طرح نہیں ہے، بال میری طرح نہیں ہے، میرے بال گھنگریالے ہیں، ان کے سیدھے ہیں، سٹریٹ بال ہیں ان کی آنکھیں اور طرح کی، ایک بال تو کم از کم اگر میں ان کا باپ ہوں ایک بال تو کم از کم ان کا میرے جیسا ہونا چاہیے تھا. جب ان کا بال بھی نہیں ہے تو یقیناً تم نے میری عزت میں خیانت کی ہے. اس وقت کا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 580 برس پہلے یہ آدمی مرا ہے. یہ ٹیکسلے کا شاگرد ہے. ایٹم بھی اس نے ٹیکسلے میں دریافت کیا تھا. ہاں یہ جو اپولا اسٹنڈارڈ وغیرہ کو اپولو نام رکھا ہے نا، دراصل اپولو ایک دیوتے کا نام تھا. یہ بلتستان کے علاقے میں ایک شہر ہے، اس کی وہاں مناسٹری تھی. اس میں اس وقت کے جو ہندو وغیرہ لوگ تھے یہ اس کی پوجا کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، یوگا کمانے کے لیے. چونکہ یہ وہاں کا شاگرد تھا اس لیے یہ نام یہ وہاں سے لایا تھا. یہ گریک ورڈ نہیں ہے، یہ ادھر سے لایا تھا. جی تو وہ لکھتا ہے کہ جس وقت اب اس کی بیٹیوں کی شادیاں جو گوریاں ہیں وہاں کے گوروں سے ہوئیں، اس کے بیٹوں کی شادیاں جو ظاہری طور پر وہ گورے ہیں وہاں کی گوریوں سے ہوئیں. اب بہویں بھی گوریاں، داماد بھی گورے، یہ اکیلا بیچ میں کالا ہے. اب جب اس کے نواسیاں نواسے پوتیاں پوتے ہوئے سارے کالے کالے پچنگ، اس وقت یہ بات سمجھ میں آئی کہ المہدی منا اہل البیت، جو سرکار کا فرمانا ہے وہ امام مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا. یعنی وہ جینز جو سرکار سے چلے ہیں وہ ڈسٹرائے نہیں ہوں گے، وہ قیامت کی گرمی میں زندہ رہیں گے. یوم ینقطع کل سبب ونسب الا سببی ونسبی، قیامت کے میدان میں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، میرے والا نہیں ٹوٹے گا، کہ میرے جین الائیو ہوں گے، ورک کر رہے ہوں گے. جو جین میری باڈی میں ہے میری ساری اولاد کی باڈی میں. اب جس وقت ان کی بات سمجھ آئی یہ آل رسول میں سے اس لیے ان کے جین ہیں، تو یزید کی اولاد میں سے ایک آدمی سفیانی، اس کے اندر وہ جینز ہیں جو ورک کر رہے ہیں. اب بغیر کسی تمہید کے وہاں سے وہ تیار ہوا ہے ان کے قتل کے لیے. اس سے سمجھ آتا ہے نسلی توارث بھی ایک برحق چیز ہے. ہوگا کیا؟ کہتے ہیں یبعث علیہ بعث من الشام فیخسف بہم بالبیضاء بین مکہ والمدینہ. اور وہ جس مکہ شریف اور مدینہ طیبہ کے درمیان ایک جگہ جس کا نام ہے بیدا، وہاں آئیں گے تو زمین میں دھنس جائیں گے، زمین میں دھنس جائیں گے.
سنک ہو جائیں گے، زمین ان کو ہڑپ کر لے گی۔ اور یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کے اندر تفسیر در منصور ہے، تفسیر در منصور جلد نمبر 6 ہے، سورہ سبا ہے، آیت نمبر 51 ہے، اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ سنیے یہ عبارت ہے جناب، اخرج ابن جریر، یہ امام طبری کا نام ہے ابن جریر، یہ طبری کی عبارت ہے، یہ ٹرانسمیسو ایکسیجیسس ہے، یعنی جس طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن ملا ہے نا، قرآن کی تفسیر بھی سرکار کی زبان سے ملی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور کی پہلی کتاب جو لکھی گئی ہے وہ تفسیر ابن جریر ہے، جس کو تفسیر طبری کہتے ہیں۔ جو درجہ بخاری کا علم حدیث کے اندر بنتا ہے وہی درجہ تفسیر ابن جریر کا، تفسیر طبری کا علم تفسیر میں بنتا ہے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں یہ صفحہ سن نمبر 310 کے اندر لکھا ہے عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، جہاں احوال بیان کیے ہیں کہ حضرت امام طبری جو ہیں وہ 310 میں فوت ہوئے اور وہ صحیح پختہ سنی تھے اور قرآن و حدیث کے اندر جامع اور کامل دسترس رکھنے والے بزرگ تھے۔ اس کے اندر بتایا کہ ان کی تفسیر کا تفسیر بالمعصور میں پہلا درجہ ہے، اور بتایا دوسرا درجہ معالم التنزیل کا ہے تفسیر بالمعصور میں۔ تفسیر بالمعصور سمجھ گئے کسے کہتے ہیں؟ یہ اس میں اور لوگوں کی باتیں نہیں بتائی جاتی، کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے اور رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ترجمہ بتلایا ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمعصور۔ تفسیر بالمعصور میں دوسری درجے کی کتاب ہے تفسیر معالم التنزیل، اور تیسری اس کے اندر تفسیر سمجھی جاتی ہے خود عماد الدین ابن کثیر کی، جو دوسرے عقیدے کے لوگوں کے پیشوا ہیں۔ عماد الدین ابن کثیر ہمارے عقیدے کا آدمی نہیں ہے۔ اور یہ چوتھی تفسیر مانی جاتی ہے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی کی، یہ ہمارے عقیدے کے آدمی ہے۔ یہ تفسیر در منصور کا جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر 712 ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا انہوں نے کہا ہے۔ وَأَخْرَجَ ابن جریر و ابن المنذر و ابن ابی حاتم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فی قولی وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ، اس بحث میں یعنی یہ آیت نمبر 51 ہے، اس میں کہتے ہیں وَهُوَ جَيْشُ السُّفْيَانِيُّ، هُوَ جَيْشُ السُّفْيَانِيُّ، وہ سفیانی کا لشکر ہوگا۔ قَالَ مِنْ أَيْنَ أُخِذَ، کہا مِنْ تَخْتِ أَقْدَامِهِمْ، ان کو کہاں سے پکڑا جائے گا؟ کہ قرآن کہتا ہے کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا، کہا کہاں سے پکڑیں گے؟ کہا سرکار کی حدیث بتاتی ہے ان کو زمین انہیں پکڑے گی۔ آئی بات خیال میں؟ اب اس کو حذیفہ بن الیمان کی روایت ہے۔ حذیفہ بن الیمان کہلاتے ہیں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے بھیدی صحابی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں کوئی آدمی مر جاتا، جنازہ پڑھاتے، پتہ نہ ہوتا یہ منافق ہے یہ مخلص ہے، میں آگے پیچھے دیکھتا، اگر حذیفہ بن الیمان وہاں جنازے میں ہوتے بے دھڑک جنازہ پڑھ لیتا تھا، کیونکہ میں پورے منافقین کا علم حضرت حذیفہ کو سرکار نے دیا تھا۔ یہ اپنے اپنی مرضی ہے، جٹیوں بنا دے ہیر تیرا کڑا مل لگ دا، مالکوں کی مرضی ہے جس کو چنے۔ صدیق اکبر موجود ہیں، یہ علم ان کو نہیں دیا، اپنی مرضی نہیں ان کی۔ فاروق اعظم کو نہیں دیا، ادر قرار کو نہیں دیا، عثمان غنی کو نہیں دیا، اشراف مبشرہ کو نہیں دیا، دیا تو حذیفہ بن الیمان کو دے دیا۔ اس لیے بھید کی باتیں اگر معلوم کرنی ہیں تو حذیفہ بن الیمان کے حدیثیں پڑھنا مطالعہ کرنا۔ ان کا نام ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخرج ابن مردوہ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث ناس الی المدینہ۔ حذیفہ بن الیمان نے کہا جب قیامت کے قریب ہونے کا زمانہ آئے گا اس وقت ایک لشکر کو مدینہ شریف کی طرف بھیجا جائے گا، حتی اذا کانوا ببیضاء بعث اللہ علیہم جبریل علیہ السلام فضربہم برجلہ ضربۃ، اللہ تعالیٰ جبریل امی کو بھیجے گا، ایک لات مارے گا انہیں، فیخسف اللہ بہم، اللہ پھر ان کو زمین میں دھنسا دے گا ان کے ایک ضرب کے ساتھ۔ اچھا لڑنے تک نوبت کیوں نہیں آئے گی؟
کا دراصل یہ اولاد فاطمہ کی کرامت ہوگی کہ دنیا پر یہ امر ظاہر ہو کہ خون رسول جب تک دنیا میں زندہ رہے گا کرامتیں ظہور میں آتی رہیں گی۔ جب بزرگی کی بحثیں چھڑتی ہیں تو بالوں کی لمبائی بتاتے ہیں، بہت بال لمبے لمبے ہیں، بڑے زبردست۔ یہ تو حجامت نہ بنائی جائے، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ کہتے کہ زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ پھر اس آیت کا پھر ذکر کیا اور پھر اسی کے بارے میں ایک اور روایت بیان کی، یعنی مختلف لفظوں کے ساتھ ایک ہی معنی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو روایت بالمعنی ہے، روایت لفظی ضروری نہیں ہے، روایت بالمعنی درست ہے۔ جیسا موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری قرآن مجید سورہ طٰہٰ میں اور طرح بیان کرتا ہے، سورہ نمل میں اور طرح بیان کرتا ہے، لیکن معنی اس کے وہی ہیں۔ اس سے محدثین نے بحث میں ثابت کیا ہے کہ تفسیر بالمعنی جو ہے، روایت بالمعنی، یعنی روایت لفظی کی بجائے ڈائریکٹ سپیچ کی بجائے انڈائریکٹ سپیچ بھی ایکسیپٹیبل ہے، بشرطے کہ کسی آدمی کو ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں کرنے کا ڈھنگ آتا ہو۔ یہ وہی ہیں، سرکار کے صحابہ ہیں۔ اچھا، سب جب زمین میں دھسا دیے جائیں گے پھر پتہ کس طرح چلے گا کہ وہ زمین میں دھسے ہیں؟ کہ ایک آدمی ان میں سے بچے گا۔ وہ ایک آدمی کس لیے بچے گا؟ جو واپس جا کے بتلائے گا جن کو بے لے کے گیا تھا ان کی یوں گت بنی ہے، وہ تو سارے ہلاک ہو گئے۔ اب اس پر حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جس وقت یہ واپس جا کے بتلائے گا تو صورت بالکل وہی بن جائے گی جو کبھی ابابیل آئے تھے نا ابرے کے ہاتھیوں کو مارنے کے لیے، سب کے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیے تھے۔ اور کیا ٹکڑے کرنے والا کون تھا؟ کہا ابابیل۔ کہا ان کے پاس بم کس طرح کے تھے؟ کہا کنکریاں تھی، کسی اٹامک انرجی میں تیار کی گئی تھی؟ کہا اٹامک انرجی میں نہیں تھی، رب کی اٹامک انرجی میں تھی، عام سیرا کی کنکریوں کی طرح تھی، کوئی ایسی خاص نہیں تھی۔ کہا ماری کنہوں نے؟ ابابیلوں نے۔ یار ابابیل کا وزن کل کتنا ہوتا ہے؟ وہ 2 تولے اس کا گوشت صاف کیا جائے 2 تولے سے زیادہ نہیں ہوتا، یعنی آدھی چھٹانک بنتا ہے اس کا گوشت کھولو، تو آدھی چھٹانک کے وزن کا پرندہ وہ اگر کنکری مارے تو ایک کنکری لگی ہے ہیلمٹ پر، لوہے کی ٹوپی پر، لوہے کی ٹوپی کے پرخچے اڑ گئے، کھوپری پر لگی ہے، کھوپری کے 2 ٹکڑے ہو گئے، وہی باڈی پر لگی ہے، باڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور وہی ہودج پر لگی ہے، جو اس کا ہوتا ہے نا سیڈل، جو کجاوا جس کو اماری کہتے ہیں، امار دس اس لوہار کا نام ہے جس نے پہلی مرتبہ ہاتھی پر ڈالنے کے لیے وہ کجاوا بنایا، اس کا نام تھا امار۔ تو عام طور پر نہیں پنجابی کہتے تو ہاتھیاں نہیں ہماری بھی چڑھی پھرنی نہیں سی ہیں، وہ جو اس کا کجاوا ہے اس کا نام ہے اماری، اس کو ہودج کہتے ہیں۔ وہ جو ہودج ہے اس کو وہی کنکری لگی جس نے شاہ سوار کے 2 ٹکڑے کیے، اسی نے ہودج لوہے کا ہودجا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، وہی کنکری لگی ہاتھی کو، ہاتھی کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہی کنکری زمین پر لگی، زمین کو چیر گئی۔ اب پوچھتا ہے کوئی حضرت حیدر کرار کی تلوار کے بارے میں مبالغہ کرتے ہو کہ انہوں نے عمر ابن عبد ود کو ایک ضرب ماری، وہ پہلے ہیلمٹ پہ لگی، ہیلمٹ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، کھوپری پہ لگی، کھوپری کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ذرا بغزر پہ لگی، ذرا بغزر کے 2 ٹکڑے، باڈی پہ لگی، باڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، زین پہ لگی، زین کے 2 ٹکڑے ہو گئے، گھوڑے کو لگی، گھوڑے کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جبل صلا پہ جا کے برسی تو جبل صلا کو چیر کے رکھ دیا۔ یہ کس طرح مانے ایسا ہوا ہے؟ اور ظالم دیکھ، جس بارگاہ کی ایک چڑیا ہاتھی مار سکتی ہے اس بارگاہ کا علی ہے، اس کے بارے میں کیوں کہتا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور جو بات
بڑی ایک یادگاری ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ وہ آئے گا آپ سے لڑنے کے لیے، امام مہدی آخر الزمان، آخر علی کی اولاد میں سے۔ انہوں نے کہا میرا دروازہ کٹکھٹانا چاہتا ہے، جانتا نہیں میں کون ہوں، میری رگوں میں علی کا خون ہے، انتظار کر میں آیا ہوں۔ حضرت امام مہدی آخر الزمان اپنی جماعت کو لے کر کے جا پہنچیں گے سرزمین شام میں، اور اس جگہ ہے کہ حضرت امام مہدی آخر الزمان خود اس کا خاتمہ فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد لکھا ہے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کہ جس خاندان نے خاندان نبوت کی بیٹیوں کو میدان کربلا میں بے پردہ کیا تھا، اس خاندان کی بیٹیاں دمشق کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بیچی جائیں گی۔ یہ رہی کتاب، یہ کتاب میرے پاس امام جلال الدین سیوطی کی موجود ہے، در منصور، یہ بے شک فوٹو سٹیٹ کر کے رکھ لے۔ اس شہر کی سیڑھیوں پر ان کو بیچا جائے گا۔ دیکھا قدرت کی غیرت کے انتقام، خاندان نبوت کی بیٹیوں کو میدان کربلا میں انہوں نے قیدی بنایا تھا، قدرت آج انتقام ان سے یہ لے رہی ہے کہ دمشق والوں کی بیٹیاں صبح کے وقت تاجوروں کی بیٹیاں تھیں، اور شام سے پہلے پہلے اس شہر کی سیڑھیوں پر کنیزوں کی شکل میں انہیں بیچا گیا۔ خیال شیف ہے یہ بات؟ اچھا، یہ بنیاد یہ میرے پاس موجود ہے، جو کوئی فوٹو سٹیٹ کرانا چاہتے بے شک کرا لے، کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ میں نے اپنی طرف سے بات کی ہے۔ اس پر 2-4 روایتیں، کافی ساری روایتیں ہیں جو اسی مضمون کی ہیں، کہ میں نے اس کا جسٹ آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ بات کو سمجھنے میں آپ کو دقت نہ ہو۔ اچھا، اب جناب وہ حاکم بن کے آئیں گے، یہ بات موجود ہے کہ آئیں گے حاکم بن کر کے آئیں گے، خود ابو اس کو جا کے سفیانی کو خود قتل کریں گے۔ اب جب خود وہ قتل کریں گے، ہم مرزا جی سے اس موقع پر پوچھنے کی پوزیشن میں ہیں، مرزا جی آپ کبھی دمشق گئے؟ کبھی آپ کو جانا میسر نہیں آیا؟ کوئی سفیانی نام کا بادشاہ جو آپ پر حملہ کر کے پہلے مکہ شریف میں آیا ہو، اس کے انتقام کے لیے آپ وہاں گئے ہوں، یہ پیش آئی ہے بات؟ اب معنی مجازی کا کیا چانس ہے اس میں؟ جو یہ اس کو وہاں جا کر کے مار ڈالیں گے تو حدیث بتاتی ہے کہ 7 سال تک وہ حکومت کریں گے، حاکم بن کر کے آئیں گے، یملؤ الارض عدلا و قسطا، عدل و انصاف سے اور حقوق کی بحالی کے ذریعے سے پوری زمین کو بھر دیں گے، جیسا کہ یہ ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ جس کا نام امام مہدی ہے وہ حاکم بن کر کے آئے گا، محکوم بن کر کے نہیں آئے گا۔ ہم وہ فوٹو آپ کو اگر دکھا دیں کہ جو گرداسپور کی عدالت میں آپ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں کہ میں آئندہ اس طرح کے الہامات شائع نہیں کروں گا، تو کتنی شرمناک قسم کی یادگار ہوگی کہ اللہ تو بیان کرے کہ وہ جو آئے گا امام مہدی، رسول کریم علیہ السلام بیان کریں جو امام مہدی آئے گا وہ تو حاکم بن کر کے آئے گا، اور تم محکوم بن کے مجسٹریٹ کی عدالت میں کھڑے ہو کے کہو میں اس طرح کے کوئی میں ظلم و ستم نہیں کروں، میں نے آئندہ اس طرح کے علامات شائع نہیں کرنے۔ عدل و انصاف سے بھرنا کس کا کام ہے؟ حاکم وقت کا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھنا ہے پھر کیا ہوگا۔